أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه المنتجبين الذين صاروا بهديه وكانوا له كظله، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. آج کا ٹاپک جو ہے اس لیے کہ 4 دن مسلسل آپ نے احکام شرعی فقہی مسائل کو مسلسل سنتے رہے، اس کی تعلیم حاصل کرتے رہے، اور مولانا حجت الاسلام والمسلمین قبلہ نقوی صاحب بہترین انداز میں آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے مسائل کو واضح کر کے بتا رہے ہیں، جس سے آپ لوگ بھی بہت مستفید ہوں گے. اور ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو جہاں جہاں تک بھی یوٹیوب کے ذریعے سے پہنچے گی دنیا بھر میں، لوگ چاہے جو بھی زبان رکھتے ہوں، سائن لینگویج تقریباً، اور ہماری جو جس لینگویج میں سائن لینگویج میں گفتگو ہو رہی ہے وہ پورے انڈیا بھر میں تو آسانی سے سمجھ لے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ باہر کے لوگ بھی انٹرنیشنل لیول پہ بھی سمجھ سکتے ہیں. آج کی جو ہماری بحث ہے وہ اس سے ہٹ کر اخلاقی موضوع پہ ہے. ہمارا اپنا کیریکٹر، ہمارا اپنا اخلاق کس طرح سے ہونا چاہیے. پہلا، ہم اشرف المخلوقات ہیں، یعنی انسان خداوند عالم نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بتحقیق خداوند عالم ارشاد فرماتا قرآن کریم میں کہ بتحقیق ہم نے بنی آدم کو فضیلت دی تمام مخلوقات پر، اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا انسانوں کی خدمت کے لیے. آپ لوگ، ہم لوگ سب دیکھتے ہیں ایک 5 سال کا بچہ اتنے بڑے ہاتھی کو کیسے لے کے چلتا ہے. اس کا مطلب اتنا بڑا ہاتھی کہ جس کو اگر 10-20 مرد یا بلکہ 100 آدمی مرد کھڑے بھی ہو جائیں تو 10-20-100 آدمیوں کو وہ حملہ کر سکتا ہے. لیکن اس کو سکھا کے چلانے والا 5 سال کا بچہ اس کے اوپر بیٹھ کے اس کو چلا کے لے کے جا رہا ہے. مطلب کیا ہے؟ اس عقل نے اس کو اس سے بڑا بنا دیا اور اس کو اس پہ فضیلت دے دی. یہ خداوند عالم نے ہم لوگوں کو ایک تو انسان بنایا، یہ بہت بڑی اس کی نعمت ہے خداوند عالم کی. اگر خدا نہ خواستہ ہمیں جانوروں میں پیدا کرتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہمارا حق ہے پوچھنے کا؟ بالکل حق نہیں ہے. خدا نہ خواستہ ہمیں جو ہے کیا ہے، درخت بنا دیتا، پتھر بنا دیتا، پہاڑ بنا دیتا، کوئی پوچھ سکتا ہے؟ کچھ نہیں، کوئی نہیں پوچھ سکتا، کوئی سوال نہیں کر سکتا. لیکن کتنا بڑا ہمارا پروردگار ہے، اس کا اتنا بڑا ہمارے اوپر کرم ہے، فضل و کرم ہے. ہم اس ایک فضل و کرم کا ہم پوری زندگی بھر شکریہ ادا نہیں کر سکتے. پہلا، ہمیں اس نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات. پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ، ہمیں
مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اگر ہندو کے یہاں پیدا ہوتے تو کیا کر سکتے تھے؟ ہم جا کے پوجا کرتے، اور اگر ہمیں کرسچنوں میں پیدا ہوتا تو گھنٹی ہلا کے ہم جو ہے کہ اب اور روح اور ابن بولتے، باپ بیٹا اور روح قدس۔ اور یہودیوں کے یہاں پیدا ہوتے تو دیوار کو ٹکر لے لے کے جو ہے کتاب پڑھتے جا کے وہاں پہ یروشلم میں۔ لیکن اس کا کتنا بڑا احسان ہے ہم لوگوں پہ کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں مسلمان پیدا کیا۔ یہ دوسرا۔ اور تیسری فضیلت جو ہمیں عطا کی، مسلمانوں میں مومن گھرانے میں پیدا کیا، جن کے یہاں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت سے جن کے دل بھرے ہوئے ہیں، سرشار ہیں۔ ماں جب دودھ پلاتی ہے بچے کو لے کر تو لوری دیتی ہے، یا علی یا حسین یا حسن یا زہرا سلام اللہ علیہ۔ اور جب بچہ انگلی پکڑ کے چلتا ہے، باپ جب انگلی پکڑ کے چلتا ہے تو کیا ہے؟ یا علی کہہ کے لے کے جاتا ہے۔ تو یہ چیز کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، جس کا احساس ہم لوگوں کو نہیں ہے۔ اگر ہمیں احساس ہوتا تو وقت کی پابندی کرتے، اگر ہمیں احساس ہوتا تو دینیات میں غیر حاضر نہ ہوتے، اگر ہمیں اتنی بڑی نعمت کا احساس ہوتا تو ہم وقت سے پہلے ہم یہاں پہ آتے، استاد کے جب فاضل صاحب ٹیچر سے پہلے، مولانا صاحب سے پہلے آ کے بیٹھتے پوری تیاری کے ساتھ۔ ہمیں اس نعمت کا اندازہ نہیں ہے جتنی بڑی خدا نے ہمیں نعمت دی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور خداوند عالم جن کے ماں باپ زندہ ہیں، دعا کریں اور ان کی خدمت کریں کہ انہوں نے کتنی بڑی نعمت ہمیں دی ہے، وہ محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعا کریں، مغفرت ان کی مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے یہاں سے توشہ بھیجیں، ان کے لیے یہاں سے اعمال کر کے بھیجیں، صلوات پڑھ کر، کسی غریب مسکین کو 1 روپیہ 5 روپیہ جتنا ہو سکتا ہے دے کے، ایک غریب کو کھانا کھلا کے، ہاں وہ قرآن کسی کو پڑھوا کے، کہیں 2 رکعت نماز پڑھ کر اس کا ثواب بھیجیں ان کو، تاکہ ان کی روحیں آباد ہوں، ان کی روحیں خوش ہوتی ہیں، وہ وہاں سے تم لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ انسان مرنے کے بعد بھی ماں باپ اپنے اولاد کے لیے دعا کرتا ہے۔ اسی لیے روایات میں ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان کے پاس بہت بڑا پرابلم آ گیا ہو، بہت بڑی مشکل میں پھنسا ہو انسان، وہ مشکل حل نہیں ہو رہی ہو، وہ پرابلم سولو نہیں ہو رہا ہو، تو روایت میں ہے کہ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ماں باپ کی خدمت میں جائے، ان کے پیروں اور ہاتھوں کا بوسہ لے، اور جتنا ان کو ہو سکتا ہے ان کی خدمت کر کے ان سے دعا کے لیے التماس کرے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میری یہ مشکل آسان ہو جائے۔ پھر صحابی نے پوچھا، اے رسول اللہ اگر ماں باپ زندہ نہ ہوں تو کیا کریں؟ کہا ان کی قبر پہ جاؤ، قبر پہ جا کے قبر پہ ہاتھ رکھ کے سورہ پڑھ کے صلوات پڑھنے کے بعد مخاطب ہو کے بولو، سنیں گے کہ میرے ابا جان، میری والدہ، میری اماں، آپ مجھے سن رہی ہیں، میرا یہ پرابلم ہے، آپ وہاں سے دعا کریں، آپ کی دعا سے میری یہ مشکل حل ہوگی۔ یہ اس لیے کہ ان کا بہت بڑا احسان ہے ہم لوگوں پر کہ جو ہم آج محبت اہل بیت علیہم السلام میں زندگی گزار رہے ہیں، محبت اہل بیت دلوں میں لیے ہوئے مجالس و محفل جو برپا کر رہے ہیں، وہ انہی کی دین ہے۔ اگر ماں باپ نے صحیح تربیت نہ کی ہوتی ہماری تو پھر ہمارے دلوں میں وہ محبت، اور ہم کس طرح سے مجلس و ماتم میں آتے اور دینیات میں آتے۔ لیکن ابھی بھی ہمیں اہمیت نہیں ہے۔ اگر ہمیں اس نعمت کا احساس ہوتا تو ہم وقت پہ آتے۔ آج سے آپ لوگ عہد کریں، اگر ایسا ہی رہا تو ہم پوری دینیات بند کر دیں گے۔ اگر ایسے ہی ٹائم کی پابندی اور وقت پہ نہیں آئیں گے تو فائدہ کیا ہے؟ وہ مولانا صاحب بیچارے آج جو آ کے پڑھا رہے ہیں، ٹائم سے ٹائم ان کا بھی آنا، ان کو بھی تیاری کرنی پڑتی ہے آنے سے پہلے کہ کیا بولنا ہے اور کون کون سے احکام بتانا ہے۔
آپ لوگ اگر اہمیت نہیں دیں گے، آئیں گے نہیں، تو کیا کریں ہم لوگ چپ کر کے؟ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ آپ لوگ وقت سے آئیں اور اچھی طرح سے سیکھ کر جائیں۔ اور آج میں ایک بات کا اور بھی تذکرہ کر دوں کہ جناب اگر انہی ایام میں اگر آپ لوگ یہ مہینہ جمادی الاول، جمادی الثانیہ اور رجب یعنی 13 رجب تک کا، یعنی 2 مہینہ 2.5 مہینے کا ٹائم ہے، جو حضرات صحیح طریقے سے دینیات میں ٹائم ٹو ٹائم آ کر پابندی سے کریں گے تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ ان کے لیے یا دلی کا یا کہیں کا بھی پروگرام ہو سکتا ہے۔ اب پوروں کو ہم نہیں کرتے، ہاں اگر پورے کے پورے ٹائم سے آ رہے ہیں تو تھوڑا آپ لوگوں کی طرف سے، تھوڑا ہم لوگوں کی طرف سے ہوگا، ہم باقاعدہ طور پہ کریں گے، ایک پیور ہوگا کہیں نہ کہیں کا، کہ جس میں آپ لوگوں کو پتہ چل سکے ٹرین کے سفر کا، کیسے سفر کیا جاتا ہے اور کیسے جا کے وہاں ملا جاتا ہے، دوسرے لوگوں سے ملنے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ، اور جو اپنے مومنین سے، غیر مومنین سے، تمام لوگوں سے ملنے کا طریقہ، بات چیت کا طریقہ، ایک دوسرے سے تعلقات بڑھتے ہیں۔ اب جب جائیں گے تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ملے آپ کو، آپ کے اپنے اس صنف کے جو سائن لینگویج کے سمجھنے والے ہیں اور وہ بھی ان میں ہیں، تو وہ بھی آ جائیں، وہ بھی آپ کے ساتھ جوائن ہو جائیں گے، انہیں بھی جو ہے کیا ہے ان ویڈیوز کے ذریعے سے دینیات کا جو ہے کیا باقاعدہ طور پر چلتا رہے گا، اور باقی چیزیں بھی بہت کچھ ہو سکتی ہیں۔ جمادی الاول، جمادی الثانیہ اور 13 رجب، 2.5 مہینہ تقریباً، یہ پورا عرصے میں ہم دیکھیں گے کہ کون کون صحیح معنوں میں آ رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد 13 رجب کے بعد جو ہے نا ایک پروگرام بنائیں گے کہ جس میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو جانے کا ہوگا، لیکن شرطہا و شروطہا، پوری کی پوری شرطوں کے ساتھ، اور باقی سب یہ کریں، اور ہم کل انشاءاللہ وہ لکھ کے لے آئیں گے تاکہ آپ لوگوں کو پہنچا دیجیے ہر گھر، تاکہ وہ بچوں کو اپنے بنیاد پہ بھیجیں۔ آج ایک ٹاپک پہ اس لیے کہ ٹائم بھی نزدیک ہوتا جا رہا ہے، ہم نے پہلے بھی بتایا کہ 9:15 سے لے کے 9:30 پونے 10 تک 15 منٹ کا ہے، تو آج احکام نہیں ہے تو یہ درس اخلاق ہے، تو 15 منٹ زیادہ ہو سکتے ہیں، ورنہ اگر احکام ہو تو 15 سے 20 منٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ آج ہم ایک ٹاپک پہ بات کریں گے۔ خداوند عالم نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتا ان کے بارے میں کہ میرے حبیب، ہم نے آپ کو اخلاق کے سب سے بڑے درجے پہ فائز کر کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو اخلاق کے بلند درجے پر فائز کر کے بھیجا ہے، کائے کے لیے؟ تاکہ آپ جو پیغام لے کر جا رہے ہیں وہ آپ کے اخلاق سے پھیلے گا، آپ کے کیریکٹر سے پھیلے گا، آپ کے معاملے سے پھیلے گا، آپ کی گفتگو سے پھیلے گا۔ اسلام طاقت سے، تلوار سے، تیر سے نہیں پھیلا ہے، اور جو کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، دشمن ہیں وہ انسانیت کے۔ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، رسول اللہ اور اہل بیت علیہ السلام اور صحابہ کہ جو رسول اللہ کے واقعی صحابہ تھے اور تابعین کے، ان کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ اخلاقیات میں سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے ہمارا؟ وقت کی پابندی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں رکیے میں آتا ہوں۔ رسول اللہ رک گئے اس جگہ پہ، وہ چلا گیا اور کسی کام میں لگ گیا، بھول گیا۔ ایک روایت کہتی ہے کہ ظہر سے لے کے مغرب تک رسول اللہ اسی جگہ کھڑے رہے۔ کتنا ٹائم ہو گیا تھا؟ 10 منٹ 15-20 منٹ کے لیے، لیکن 6-7 گھنٹے غائب ہو گیا۔ ایک روایت کہتی ہے صبح سے لے کے شام تک اسی جگہ کھڑے رہے کہ وہ ابھی آئے گا، وہ ابھی آئے گا۔ کیوں؟ وعدہ کیا تھا تو وعدے پہ پورا اترنا، اور وقت کی پابندی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا مسئلہ، جھوٹ ایسی بری بیماری ہے جس کا علاج دنیا میں کہیں نہیں ہے، اور سب سے بڑا گناہ جھوٹ ہے۔ معصوم سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کیا نہیں کر سکتا، تو امام نے فرمایا کہ تو ہر چیز کر لیکن جھوٹ نہ بول۔ تو اب وہ آیا، کہا کہ اگر میں زنا کروں گا
اگر کوئی آ کے پوچھے گا مجھے تو اب میں کیا کہوں گا؟ میں نے تو وعدہ کیا ہے جھوٹ نہ بولنے کا، تو کہا میں زنا نہیں کروں گا۔ کہا کہ جو ہے میں کسی کو قتل کر دوں، اگر کوئی آ کے پوچھے تو میں کیا کہوں گا؟ جھوٹ بولوں گا؟ نہیں، تو میں قتل نہیں کروں گا۔ اور اگر شراب پینے کے لیے میرا دل چاہا، لیکن میں اگر کوئی آگے پوچھے گا کہ تیرے منہ سے بو آ رہی ہے اور تیرے ہوش چلے گئے ہیں، تو میں کیا کہوں؟ جھوٹ کہوں؟ نہیں، جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ تو اس نے اپنے آپ کو شراب سے روک لیا۔ یعنی جتنی بھی برائیاں ہیں ان برائیوں کی جڑ جھوٹ ہے۔ جس وقت ہم جھوٹ کو اپنے سے باہر کر دیں گے، سمجھ لیں کہ تمام چیزیں اپنے آپ میں آٹومیٹکلی صحیح ہوتی جائیں گی۔ کیوں؟ ہمیں خود سوچنا ہے کہ اگر ایسا کام ہوا تو میں کیا کروں؟ سچ بولوں گا تو لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے یا لوگ میرا ہنسی مذاق اڑائیں گے؟ اگر جھوٹ بولوں گا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، تو کیا ہوگا؟ پھر انسان گناہ نہیں کرے گا کوئی بھی قسم کا۔ اس لیے کہ جب جھوٹ بولنا نہیں ہے تو پھر میں ہر چیز کو سوچوں گا۔ ہاں، سچ بول دوں میں آ کے، ہاں بھائی تھا فلاں کام ہو گیا، دیری ہو گئی، گھر سے میں نہیں نکلا، کھانا کھانے میں دیری ہو گئی، یا فلاں جگہ چلا گیا تھا، جو ہے وہ حقیقت بتائے۔ جھوٹ جو ہے نا کسی بھی کام میں، نہ کہ صرف اسکول میں یا دینیات میں آنے میں نہیں، ہر کام میں ہر جگہ انسان جھوٹ کا ساتھ نہ دے بلکہ جھوٹ کے خلاف کھڑا ہو، تاکہ انسان کی اس کی اپنی تربیت سچ پر ہو۔ سچ انسان کو ہمیشہ کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور جھوٹ انسان کو ذلت و رسوائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 70 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اسی لیے وہ 70 جھوٹ بولے کیوں؟ تو شروع ہی سے انسان ایک سچ بول دے، ختم۔ گھر میں بیٹھ گیا تھا، بیوی کے ساتھ بیٹھ گیا تھا، بچے کے ساتھ بیٹھ گیا تھا، اماں کے ساتھ بیٹھ گیا تھا، بہنوں کے ساتھ بیٹھا تھا، دیری ہو گئی۔ جھوٹ نہ بولے کہ جو طبیعت خراب ہو گئی ہے، ٹیبلٹ لینے گیا تھا، انجیکشن لینے گیا تھا، یہ سب صاف صاف۔ ہاں آج مجھے جلدی آنا تھا لیکن میں جو ہے کیا ہے دیری ہو گئی، لیکن آئندہ سے نہیں ہو، صاف صاف جھوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں خداوند عالم کی بارگاہ میں کہ بار الہ ہمیں جھوٹ سے بچا، اور جھوٹ کی جو جتنی جو بیماری ہے اس بیماری سے ہمیں بچا، سچ بولنے کی ہمیں توفیق دے، اس لیے کہ تو سچا اور تیرے انبیاء و مرسلین سچے، اور تو نے جنہیں ائمہ کو بھیجا اہل بیت علیہ السلام سچے، اور ہمارے مجتہدین اکثر مجتہدین اولیاء اللہ سچے ہیں، تو ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم سچے بنیں، اور سچ انبیاء و مرسلین کی پیروی کرتے ہوئے ہم بھی سچے رہیں، اور بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔